बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, गुज़श्ता एक हफ़्ते से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर अमेरिका के नामज़द सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो नामज़द एलची हैं रिचर्ड गरनेल, उनकी ट्वीट्स, उनके बयानात और इमरान खान की रिहाई और पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त बुनियादी इंसानी हकूक़ की और जमहूरियत की हो रही है, उसके चर्चे हैं। और इन चर्चों का एहसास हमारे ताकतवर हलकों हुकूमत के अंदर भी मौजूद है। परेशानी, घबराहट बहुत ज़्यादा है। कोई वाज़ेह हिकमत अमली इन तमाम तर मामलात के ऊपर नहीं आ रही थी। रात से जो एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के हामी सहाफ़ी हज़रात हैं, वो ये बयानिया बना रहे थे कि इन तमाम तर मौज़ूआत के ऊपर कल दिन 3 बजे, यानी कि आज का दिन कहा जा रहा था, कि एक सबको तसल्ली हो जाएगी। उनका इशारा DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका था। आज उन्होंने लगभग 1 घंटे से ज़्यादा वक्त तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या निकला है, किन 5 अहम मामलात के ऊपर उन्होंने कुछ तस्दीकें की हैं, कुछ तनकीद की है, और कहीं पे खामोशी इख्तियार की है, और कहीं पर किसी चीज़ को नज़रअंदाज किया है। इन तमाम तर मामलात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। इमरान खान से मुज़ाकरात हों, इमरान खान साहब का फ़ौजी ट्रायल हो, या फिर जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर एक ख़तरनाक किस्म के जो बादल छाए हुए हैं, उन सब के ऊपर पाकिस्तान के सबसे मजबूत तरीन इदारे के जो तर्जमान हैं उन्होंने क्यों खामोशी इख्तियार की है, इनको ऊपर गुफ्तगू करेंगे। क्या इमरान खान का फ़ौजी ट्रायल होगा? क्या इमरान खान को जनरल फैज़ हमीद के साथ 9 मई वाले मामलात के अंदर उनका ट्रायल किया जाएगा? क्या इमरान खान के साथ बराह रास्त फ़ौज पस पर्दा बैकडोर मुज़ाकरात कर रही है? रिचर्ड गरनेल जो मुतालबा कर रहे हैं वो अमरीकी अगली आने वाली हुकूमत की डिमांड है। ये फिर सबसे अहम और बड़ा मामला जो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर अमरीकी इस वक्त जो मौजूदा जो बाइडन इंतज़ामिया है उनकी जानिब से पाबंदी लगाई गई है। फ़ौजी अदालतों की सज़ाओं के ऊपर जो अमरीका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन का रद्द-ए-अमल आया है, इन तमाम तर सवालों के जवाब पूरी पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की सहाफ़ती और पाकिस्तान की अवामी हल्के पूछ रहे थे कि शायद जो DGISPR साहब हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जवाब देंगे। पहले पहल तो जनाब DGISPR साहब ने अफवाज पाकिस्तान की, पाकिस्तान आर्मी हो, एयरफोर्स हो या फिर पाकिस्तान नेवी हो, इनकी 2024 के अंदर जो कारकर्दगी रही है, जो अचीवमेंट्स रही हैं, जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जारी जंग के अंदर पाकिस्तानी फ़ौज ने या फ़ौज पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है, या फिर जो उन्होंने कामयाबियाँ हासिल की हैं, पहले पहल तो उन्होंने इस हवाले से बताया। और लगभग 40 मिनट तक इनका तमाम तर फोकस वो एक लिखी हुई जो उनकी ज़ाहिर है एक पॉइंट्स होंगे, बुलेट पॉइंट्स कह लें, या फिर जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो नोट्स तैयार किए हुए थे वो पढ़ते रहे, और बाद में वही नोट्स सहाफ़ियों में भी तकसीम किए गए, और ये कहा गया कि आपने सवालात जो हैं वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उठाए गए नुकात के ऊपर ही करने हैं। पहला सवाल तो ठीक है, बिल्कुल एज़ पर द प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पॉइंट्स थे उसी के ऊपर जो है वो सवाल किया गया। सुमैरा खान साहबा ने किया, समा TV से उनका ताल्लुक़ है। लेकिन बाद में इजाज़ साहब ने, जो कि GNN से रिपोर्टर हैं, उन्होंने इमरान खान साहब का नाम लेकर सवाल किया और ये कहा कि आपने अभी अफ़गान पॉलिसी के हवाले से बात की है, अफ़गानिस्तान के हवाले से बात की है। तो इमरान खान साहब ने उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले एक बयान दिया अफ़गानिस्तान से मुतालिक मामले के ऊपर, और इमरान खान ने ये कहा कि अफ़गान पॉलिसी जो पाकिस्तानी हुकूमत की है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, और उनके साथ डायलॉग करनी चाहिए, अफ़गान हुकूमत के साथ बातचीत करनी चाहिए। और वज़ीर ख़ारजा जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी बने थे तो उन्होंने एक दौरा भी अफ़गानिस्तान का नहीं किया था, तो इमरान खान साहब ने वो तनकीद की थी। तो उसके जवाब में इमरान खान साहब के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर तनकीद के नश्तर चला दिए जनाब DGISPR ने, और ये कहा कि 2021 में जो ज़िद के ऊपर मबनी उन्होंने एक पॉलिसी दी थी, हैरान कुन तौर पर वो इमरान खान की ज़िद कह रहे हैं, हैरान कुन तौर पर वो इमरान खान साहब का अकेले का फ़ैसला कह रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि उस वक्त के जो DGISI थे, या उस वक्त के जो आर्मी चीफ़ थे जनाब कमर जावेद बाजवा साहब, वो सारे लूप में थे, और उन्हीं के ही ज़रिए ये सारे मामलात जो हैं वो हुए थे। और उन्होंने कहा कि उसका खमियाजा इस वक्त पाकिस्तानी कौम और हम सब भुगत रहे हैं। और फिर उन्होंने
تنقید کا نشانہ بنایا خیبر پختونخوا حکومت کو، اور یہ کہا کہ خیبر پختونخوا میں گورننس بہتر کرنی چاہیے، گورننس بہتر نہ ہونے کی وجہ سے جو ہم شہادتیں ہیں اور اس کی جو کمی ہے اس سے ہم پر کر رہے ہیں۔ تو یہ ہو گیا معاملہ۔ پھر اسی سوال کے ساتھ ہی جو ہے وہ انہوں نے گفتگو شروع کر دی کہ 9 مئی کی جو واقعہ تھا وہ انہوں نے کہا کہ وہ مقدمہ افواج پاکستان کا نہیں بلکہ عوام پاکستان کا ہے۔ عوام پاکستان کا اگر مقدمہ ہوتا تو یقیناً ان لوگوں کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹس کے اندر نہ ہوتا، وہ یقیناً سویلینز کورٹس کے اندر ہوتا، جو کہ پورے پاکستان کے پوری دنیا کے اندر بھی اس وقت جو بات چیت ہے وہ یہی کی جا رہی ہے کہ سویلینز کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹس کے اندر تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن انہوں نے اس کو کور فراہم کیا اور یہ کہا کہ سویلینز کا جو ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل ہے وہ آئینی ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی اس کو کہہ چکی ہے، اور خود ماضی میں بھی وہ یہ کہتے، یعنی عمران خان کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا وہ کہتے ہوئے آئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی سوال ہوا تھا کہ 9 مئی کی جو ملٹری کورٹس کے پاس کیسز گئے تھے وہ ان کی سزاؤں کا کام مکمل ہو چکا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی کا واقعہ تھا اس کے جو ایک مکمل انہوں نے کہا کہ مربوط منصوبہ بندی اور مربوط سازش کے تحت یہ پلان کیا گیا تھا، واقعہ تھا، اور ان کا جو منصوبہ ساز اور جو اصل کردار ہیں ان کو کیفر کردار تک جو ہے وہ پہنچایا جائے گا، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم کمیٹڈ ہیں۔ اور عمران خان کے اوپر تنقید کی، پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کی، یہ کہا کہ فوجی یہ جو الزام لگایا جاتا تھا کہ 9 مئی افواج پاکستان کے فوجیوں نے خود کروایا، اب اگر سزا مل رہی ہے تو پھر مطلب پریشانی کیوں ہے؟ پھر ایک نیا انہوں نے کہا کہ پروپیگنڈا کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، پی ٹی آئی کو انہوں نے مطلب پی ٹی آئی کے لوگوں کو انتشاری کہا، انتشاری ٹولہ ہے، فیک نیوز کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، انٹرنیشنلی نیشنلی باہر سے لوگ جو بیٹھے ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں۔ ساتھ میں جو ہے وہ 26 نومبر والے واقعے کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ وہی موقف جو حکومت کا، وزارت داخلہ کا یعنی محسن نقوی صاحب کا موقف تھا، وہی انہوں نے تقریباً دہرا دیا کہ ان کے پاس جو ہے وہ آتشی اسلحہ تھا، یعنی کہ آرمڈ ان کے پاس اسلحہ تھا، اور وہ پروٹیسٹرز جو ہیں وہ پرامن نہیں تھے، مطلب وہی کہا۔ اور یہ بھی کہا کہ جو شہادتوں والا معاملہ ہے یا پھر جو لوگ شہید ہوئے ہیں، جو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی رپورٹ کیا تو بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ان کے پاس تو بغیر لاش کے انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، حالانکہ اس وقت پورا پاکستان جانتا ہے کہ کس طریقے سے ڈی چوک اور سارے معاملات ایریے کی لائٹیں بند کر کے سرچ آپریشن کیا گیا، اور جس طریقے سے سارے معاملات ہیں انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ اور تو اور مطیع اللہ جان صاحب نے تو آفیشیل ڈاکومنٹس ہیں ان کے ساتھ سٹوریز بھی بریک کی ہیں کہ کتنے لوگوں کو گن فائر ہوئے تھے، کتنے لوگ شہید ہوئے، زخمی ہوئے، ان چیزوں کی تفصیلات بھی انہوں نے بتائی ہیں۔ لیکن اب اصل خبر یہ ہے کہ جو 5-6 سوال میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھے کہ رچرڈ گرنیل نے پورے پاکستان کے اندر پاکستان کے سیاسی، سماجی اور بیوروکریسی سارے مطلب پولیٹیکلی آپ دیکھیں، حکومت کے اندر دیکھیں تو ان کی ہلچل چل رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ فری عمران خان، وہ تنقید کر رہے ہیں، مسلسل ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور پہلے یہ حکومت کی طرف سے نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی تو ان کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے وہ اوریجنلی نہیں ہے، پھر ان کا ویڈیو انٹرویو آ گیا، پھر ساری کہانی ختم ہو گئی۔ اس کے اوپر مکمل خاموشی تھی، مکمل خاموشی، سوال بھی نہیں ہوا اور جواب بھی نہیں آیا، اور ادھر جانے کی اٹیمپٹ ہی نہیں کی گئی کہ رچرڈ گرنیل آخر سوال ہی، مطلب ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح پورے ٹی وی چینلز کے اندر چیزیں کنٹرول کی جا رہی ہیں، وہ پریس کانفرنس بھی یقیناً کنٹرولڈ ہی ہوگی، سوالات بھی ظاہر انہی کو دیے گئے ہوں گے، دلوائے گئے ہوں گے تاکہ معاملات خراب نہ ہوں۔ تو رچرڈ گرنیل والے معاملے کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی مکمل خاموشی تھی۔ میزائل پروگرام کی جو پابندی لگائی ہے جو بائیڈن انتظامیہ نے، 4 کمپنیز ہیں ہماری، ان کے اوپر، اس کے اوپر ان کا رد عمل آنا بنتا تھا۔ یہ ڈیفینس میٹر کہ یہ مطلب یہ کہ میزائل پروگرام کو امریکہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ پر حملہ کرنے کے لیے یہ پلان کر رہا ہے، تو کم از کم افواج پاکستان کو یہ جواب دینا چاہیے تھا۔ ادھر بھی نہ سوال ہوا نہ جواب ہوا، کہیں سے کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ پھر فوجی عدالتوں کے اوپر جو تنقید ہوئی یورپی یونین کی جانب سے، برطانیہ کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے، امریکی حکومت کی جانب سے، ان کے ترجمان ہیں میتھیو ملر، ان کا ایک ٹویٹ سامنے آیا اور کنسرنز شو کی، اس کے بعد آپ نے سزا دے دی 60 اور مزید لوگوں کو۔
اس کے اوپر بھی مکمل خاموشی تھی. ظاہر ہے اس میں پاکستان کا GSP+ اسٹیٹس بھی کوشچنیبل ہوا ہے جس طرح سے لوگ باتیں کر رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ان کا جواب آنا بنتا تھا. پھر ایک سوال یہ ہوا کہ عمران خان کا جنرل فیض حمید کے ساتھ کیا 9 مئی والے واقعے کے اوپر ملٹری ٹرائل ہوگا. اس کا بھی انہوں نے گول مول سا جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ سب جوڈس ہے اور سب جوڈس میٹر کے اوپر گفتگو نہیں کرنی چاہیے. تو معاملات اس کے اوپر بھی خاموشی اختیار کر لی, جس سے یہ تاثر بڑھ رہا ہے کہ شاید بیک ڈور کے اوپر جو چیزیں چل رہی ہیں یا پھر جو آگے پیچھے جو معاملات چل رہے ہیں اس میں یہی کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہوگا 9 مئی والے واقعے کے. لیکن ساتھ میں اس چیز کو بھی کہا گیا کہ جو منصوبہ ساز ہیں, جو کردار ہیں, ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. تو گیم ادھر جاتی ہوئی بھی کہہ سکتے ہیں, ہو سکتی ہے. لیکن سیدھی سی بات یہ ہے, بڑی سمپل سی بات یہ ہے کہ کنفیوژن جو ہے وہ ابھی تک برقرار ہے, وہ پریشانی ابھی تک برقرار ہے, وہ بے یقینی کی تھی جو صورتحال ہے وہ بھی ابھی تک برقرار ہے. آخر میں جو ایک سوال امپورٹنٹ ہوا, احمد منصور صاحب نے غالباً وہ سوال کیا اور یہ انہوں نے فرمایا کہ عمران خان صاحب سے کوئی فوجی آفیسر جو ہیں وہ ملتے ہیں اور بیک ڈور کے اوپر پس پردہ بات چیت ہو رہی ہے, حکومتی بھی بات چیت ہو رہی ہے. تو اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا اور یہ کہا کہ حکومت کے ساتھ جو سیاسی جماعتوں کے مذاکرات ہیں وہ بڑے خوش آئند ہیں. اٹس کلیئر کہ چیز ہے, کچھ چیزیں چل رہی ہیں, وہ انہوں نے اس کا کلیئرٹی نہیں دی. تو اوورآل اگر پریس کانفرنس دیکھیں آپ تو کچھ بڑا جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سامنے آتا وہ نہیں آیا, لیکن اشاروں کنایوں میں یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ بیک ڈور بات چیت بھی چل رہی ہے, پریشر سچویشن ہے. دے آر ویٹنگ کہ امریکی صدر ٹرمپ اوتھ لیں, معاملات سنبھالیں, اس کے بعد اگر بات چیت سامنے آتی ہے تو پھر یہ کھول کر سامنے شاید آئیں یا پھر جو وہ کہیں گے وہی بات جو ہے وہ مانی جائے گی. رچرڈ گرنیل والا معاملہ ہو, ادھر بھی خاموشی, میزائل پروگرام کے اوپر بھی خاموشی, GSP+ کے اوپر بھی خاموشی, اور باقی آپ کو پتہ ہے اس کے علاوہ تو کیا ہے, وہی پرانا بیانیہ, وہی پرانی باتیں کہ سلیپر سیلز ہیں, اپنا جو فیک پروپیگنڈا کے سیلز ہیں وہ ہیں, پروپیگیٹ کیا جاتا ہے, انتشاری ہیں. یہ ہے 2014 والی بات, 12 والی بات. یہ تھا آج کا ویلاگ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کامیاب ناصر ہوں.